ایک بار رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے فوراً بعد اپنے اصحاب کے مجموعے سے مخاطب ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے اصحاب، میرے 3 دشمن مجھے قتل کرنے کی غرض سے روانہ ہو گئے ہیں اور وہ راستے میں ہیں۔ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ان کو میرے پاس آنے سے پہلے ہی روک لے اور ان کا کام تمام کر دے۔ پورے مجموعے میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار اپنے الفاظ دہرائے، اے میرے اصحاب، تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو میرے ان دشمنوں کو میرے پاس پہنچنے سے پہلے ہی روک لے اور ان کا کام تمام کر دے۔ 3 بار مجموعے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید اس مجموعے میں علی ابن ابی طالب موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس مجموعے سے کوئی جواب نہیں ملا۔ اس مجموعے میں سے ایک صحابی اٹھا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، علی اس وقت آنکھوں کی بیماری کے شکار ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے آج نماز فجر میں بھی شرکت نہیں کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو علی ابن ابی طالب کو میرے پاس بلا لے۔ وہیں صحابی پھر سے کھڑا ہوا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں جا کے علی کو بلا لاتا ہوں۔ جب اس صحابی نے علی ابن ابی طالب کو بلایا تو مسجد تک پہنچتے پہنچتے علی ابن ابی طالب کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی تھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب سے فرمایا، اے علی، میرے 3 خطرناک دشمن مجھے قتل کرنے کی غرض سے روانہ ہو گئے ہیں اور وہ اس وقت راستے میں ہیں، آپ ان کو جا کے روک سکتے ہیں؟ علی ابن ابی طالب نے کہا، اے اللہ کے رسول، جب تک میں زندہ ہوں ہر وقت آپ کا تابع دار ہوں۔ علی ابن ابی طالب نے کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے گھر میں جا کر اپنے تمام ضروری سامان باندھ لوں گا اور اس مہم پر روانہ ہو جاؤں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب سے فرمایا، اے علی، ابھی اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، آپ میرا عمامہ اور عبا پہن لیں اور میرا تلوار لے کر مہم پر روانہ ہو جائیں۔ 3 دن تک علی ابن ابی طالب کا اتا پتہ نہیں ہوا۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی اور فرمانے لگی، یا رسول اللہ، آج 3 دن گزرے اور ابھی تک علی ابن ابی طالب واپس نہیں پہنچے، کیا حسنین یتیم ہو گئے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو تسلی دی اور پھر اپنے اصحاب سے کہا، تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو علی ابن ابی طالب کی کوئی خبر لائے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ مجموعے میں سے پھر وہی صحابی اٹھ کھڑا ہوا اور فرمانے لگا، یا رسول اللہ، میں جا کے علی کی کوئی خبر لے کے آتا ہوں۔ جب وہ صحابی مسجد سے باہر نکلنے لگے تو علی ابن ابی طالب مسجد کی طرف آ رہے تھے۔ صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر فرمایا، یا رسول اللہ، علی مسجد کی طرف آ رہے ہیں۔ جب علی ابن ابی طالب مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں پر دیکھا کہ اس کے ایک ہاتھ میں ایک سر ہے، جبکہ دوسرے ہاتھ میں 2 زندہ لوگ باندھے ہوئے ہیں اور علی ابن ابی طالب ان کو مسجد لے کے آیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب سے پوچھا کہ اے علی، یہ شخص کون ہے؟ علی ابن ابی طالب نے فرمایا، یا رسول اللہ، جب میں مہم پر جا رہا تھا اور ایک صحرا میں پہنچا تو یہ 3 لوگ اونٹوں پر آ رہے تھے
انہوں نے مجھے راستے میں روکا اور مجھ سے میرا نام پوچھا۔ جب میں نے اپنا تعارف کرایا تو ان تینوں نے کہا کہ ہم تو رسول اللہ کو قتل کرنے کی غرض سے آئے ہیں، لیکن چلو اچھا ہوا، پہلے ہم تجھے قتل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر رسول اللہ کو قتل کر لیں گے۔ اور ان میں سے وہ شخص جس کا سر ابھی میرے ہاتھ میں ہے مجھ پر حملہ آور ہو گیا اور بڑی دلیری سے لڑنے لگا۔ اس کے ساتھ بہت سخت قسم کا معرکہ ہوا اور بالآخر ہوا کا ایک جھونکا آیا اور اس کے ساتھ ہی آپ کی یعنی رسول اللہ کی آواز آئی، اے علی، اس کے کاندھے سے میں نے ابا ہٹا دیا ہے، اس کے کاندھے پر وار کرو۔ اور میں نے اس کے کاندھے پر وار کیا، لیکن وہ وار زیادہ کاری نہیں لگی اور اس نے پھر سے میرے ساتھ مقابلہ کیا۔ اور کچھ دیر بعد ایک اور ہوا کا جھونکا چلا اور اس سے آپ کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز آئی، اے علی، میں نے اس کے ٹانگوں سے ابا کا دامن ہٹا دیا ہے، اس کے ٹانگوں پر وار کرو۔ جب میں نے اس کے ٹانگوں پر وار کیا تو یہ بندہ مر گیا اور میں نے اس کا سر کاٹ لیا۔ اور جب اس کو مرتا دیکھا تو ان دونوں نے کہا، اے علی، یہ ایسا بہادر تھا جو بیک وقت 1000 لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر سکتا تھا۔ اب آپ نے اس شخص کو قتل کیا ہے تو تمہارے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ تمہارا رسول بہت ہی مہربان اور بااخلاق ہیں، ہمیں ان کے پاس لے کے چلے، ہو سکتا ان سے ہمیں کوئی معافی ملے، اسی لیے میں ان دونوں کو لے کے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں میں سے ایک شخص سے کہا، اگر تم مسلمان بن جاؤ تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اس شخص نے کہا، اے محمد، اگر آپ مجھے کہیں تو میں یہ پہاڑ اٹھاؤں گا، لیکن میں مسلمان نہیں بن سکتا۔ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب سے کہا، اے علی، اس شخص کو قتل کر دو۔ علی ابن ابی طالب نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے شخص سے بھی یہی شرط رکھی، یعنی اگر تم مسلمان بن جاؤ تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ دوسرے شخص نے بھی نفی میں جواب دیا اور مسلمان بننے سے انکار کیا۔ ایسے میں علی ابن ابی طالب اسے قتل کرنے والے تھے کہ جبریل امین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لے کے نازل ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے 2 صفات کی وجہ سے اسے قتل کرنے سے آپ کو منع کر رہے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبریل نے اس کے وہ 2 صفات بیان کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کو اس شخص کو قتل کرنے سے روک لیا، جس پر علی ابن ابی طالب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسے قتل کرنے سے روکنے کی وجہ پوچھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اللہ تعالیٰ اس شخص کے 2 صفات کی وجہ سے اسے قتل کرنے سے روک رہے ہیں۔ اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ یہ بااخلاق ہے اور اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ یہ سخی ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے محمد، آپ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور میرے صفات کا آپ کو پتہ چلا، ورنہ آپ کو کیسے پتہ چلتا کہ میرے کیا صفات ہیں؟ اسی لیے مجھے ابھی مکمل آپ پر بھروسہ ہے کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں اور میں آپ پر مکمل ایمان لاتا ہوں۔ اور اس شخص نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔